بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج کا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم نے ضرب الامثال کی تکمیل کرنی ہے۔ تو بورڈ میں یہ کویشچن اس طرح آتا ہے کہ در ذیل ضرب الامثال کی تکمیل کیجیے، یعنی مکمل کیجیے۔ وہاں اس طرح لکھی ہوتی ہیں کہ بخشو خالہ بی بلی، آگے اس طرح ڈیش ڈیش لگا ہوتا ہے۔ تو اس کو مکمل ہم نے کیسے کرنا ہے کہ بخشو خالہ بی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیجئے، مطلب ایسے بورڈ میں آئے گا نہیں لیکن آپ سمجھ لیں، پھر آپ کو یہ ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے میرے حال پر رہنے دیجئے۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے کہ ایک بلی ہوتی ہے تو چوہے کو بل سے نکالتی ہے اور اسے کھانے کے لیے جب اس پہ جھپٹتی ہے تو چوہا واپس بھاگ جاتا ہے اور اس کی دم ٹوٹ جاتی ہے۔ لنڈورا کا مطلب ہوتا ہے دم کٹا، یعنی جس کی دم ٹوٹی ہوئی ہو۔ تو وہ بڑی پچھتاتی ہے، وہ پھر دوبارہ اس کو اپنی چکنی چپڑی باتوں میں پھنسانا چاہتی ہے۔ تو چوہا جو ہے آگے سے پھر یہ کہتا ہے کہ بخشو خالہ بی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، مطلب یہ کہ مجھے میرے حال پر رہنے دیجئے، مجھ پر رحم نہ کھائیے۔ ہم بھی ہیں، آگے اس طرح بیٹا خالی جگہ چھوڑی گئی ہوگی تو ہم نے اس کو مکمل کر کے لکھنا ہے کہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ یہ بیٹا اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ادنا آدمی یعنی کوئی چھوٹا آدمی خود کو بڑے لوگوں میں شامل کرے۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی ہے کہ چار سوار جا رہے ہوتے ہیں دلی، یعنی کہیں دور دراز جا رہے ہوتے ہیں گھڑ سوار، تو ایک کمہار جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے گدھے پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، اور جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ یہ کدھر جا رہے ہیں تو وہ پانچواں وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پانچوں سوار دلی جا رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب کوئی ادنا آدمی اپنے آپ کو بڑے لوگوں میں شامل کرے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں۔ ٹیڑھی آگے بیٹا خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو مکمل ہم نے اس کو کرنا ہے ٹیڑھی کھیر۔ ٹیڑھی کھیر مطلب مشکل کام۔ تو اس کے پیچھے بیٹا ایک سٹوری ہے کہ ایک حافظ صاحب ہوتے ہیں نابینا، وہ پیدا ہی اندھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ان سے ایک شخص پوچھتا ہے کہ حافظ صاحب کیا آپ کھیر کھائیں گے؟ تو انہوں نے کبھی کھیر نہیں کھائی ہوتی ہے، تو وہ سے پوچھتے ہیں کہ کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو وہ سے کہتے ہیں سفید ہوتی ہے، یعنی وائٹ کلر کی ہوتی ہے۔ تو وہ سے پوچھتے ہیں سفید کیسا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے اس طرح جس طرح بگلا، ایک پرندہ ہوتا ہے سفید رنگ کا۔ تو وہ کہتا ہے بگلا کیسے ہوتا ہے؟ تو بیٹا وہ اپنا بازو اس طرح موڑ کے نا تو وہ اس کو دکھاتا ہے، وہ بازو پہ اس طرح ہاتھ پھیرتا ہے اور ہاتھ پھیر کے کیا کہتا ہے کہ یہ تو بہت مشکل کام ہے، میں نہیں کر سکتا۔ تو وہاں سے یہ ایک ضرب المثل بن گئی ٹیڑھی کھیر، یعنی مشکل کام۔ آگے آ بیل، آگے دیکھیں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے۔ آ بیل مجھے مار۔ بیل دیکھیں بیٹا طاقتور ہوتا ہے، تو آ بیل مجھے مار مطلب کسی طاقتور سے پنگا لینا، اسے لڑائی کی دعوت دینا، کمزور کا کسی طاقتور سے لڑنا اور اس سے کہنا کہ جناب مجھ سے لڑیے آپ آئے۔ تو اس کا بیٹا مکمل یہ ہے کہ آپ آئے بھاگ آئے۔ بھاگ کا بھی دو مطلب ہے، ایک بھاگ بھاگنا یعنی رننگ جو ہوتا ہے، ایک بھاگ کہتے ہیں بیٹا قسمت کو، کہ آپ کا آنا میرے لیے مبارک ہوا ہے، آپ کے آنے سے مجھے اچھی خبریں ملی ہیں، آپ کا آنا میرے لیے خوش قسمت ثابت ہوا ہے۔ آگے آنکھ تھو، تو اس کو مکمل کریں گے آنکھ تھوک کھٹے ہیں۔ اب یہ بیٹا آنکھ جو ہے نا، جب یہ تھوک پھینکتے ہوئے گلے میں سے ایک آواز نکالتے ہیں، اور تھو یعنی تھوکنا، کھٹے ہیں، تو یہ بیٹا یہ ایسے بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوگا انگور کھٹے ہیں، تو اس کو یہاں پہ جو ہے اس طرح سے لکھا ہے آنکھ تھو کھٹے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ جس چیز کو حاصل نہ کر سکیں پھر اس میں خامیاں نکالتے ہیں، یعنی چیز اچھی ہوتی ہے وہ خود سے اس میں برائیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ اگلا آدمی کا شیطان، تو آدمی کا شیطان آدمی ہے، مطلب یہ کہ انسان جو ہے وہ انسان ہی انسان کو خراب کرتے ہیں، یعنی آدمی ہی آدمی کو بگاڑتے ہیں۔ اگلا بیٹا الٹے بانس، الٹے بانس بریلی کو۔ اب اس کا بیٹا مطلب یہ ہے کہ بریلی جو ہے نا یہ ہندوستان کا ایک شہر تھا، ایک جگہ تھی یہ، یہاں پہ بانس بہت زیادہ ہوتے تھے، یعنی بانسوں کی پیداوار کے حوالے سے یہ جگہ شہرت رکھتی تھی۔ اب کوئی بیوقوف ایسا تاجر ہو کہ جو اپنے بانس بیچنے کے لیے کہاں لے جائے؟ بریلی میں۔ مطلب یہ کہ وہاں اپنی چیز لے جانا جہاں پہ پہلے ہی اس چیز کی کثرت ہو، یعنی کوئی احمق وانہ کام کرنا، بے وقوفوں والا کام کرنا، تو تب بولتے ہیں الٹے بانس بریلی کو۔ اگلا بیٹا بات کھٹائی میں، آگے ڈیش، بات کھٹائی میں پڑ گئی، یعنی بات جو ہے ٹال مٹول ہو جانا، جب وقت گزر جائے تو بات کی وقت میں کمی ہو جانا، بات کی وہ اہمیت نہ رہنا۔ آگے بیٹا جی 12 برس دلی، تو آگے دیکھیں خالی جگہ چھوڑی ہوئی ہے تو پیپر میں اسی طرح لکھا ہوگا، ہم نے اس کو مکمل کر کے لکھنا ہے کہ 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی جھونکا کیے۔ بھاڑ جھونکنا یعنی کوئی کام نہ کرنا، فضول پھرنا۔ اب دلی جو ہے بیٹا یہ کسی دور میں علم و ادب کا گہوارہ تھا، یہاں ترقی کی چانسز بہت زیادہ تھے، یہاں پڑھے لکھے لوگ رہتے تھے، یہاں بادشاہ رہتے تھے، یہاں بزنس ہوتا تھا۔ تو ایک ایسا شخص جو 12 سال دلی میں رہا ہو لیکن اس نے پھر بھی کچھ نہ کیا ہو تو تب ہم بولیں گے 12 برس دلی میں رہے بھاڑ ہی چونکا کیے، مطلب یہ کہ اچھے لوگوں میں رہ کے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکے۔ آگے باسی کڑھی،
تو باسی کڑھی میں ابال آیا یعنی بے وقت جوش مارنا، یعنی جب ایک بات گزر جائے اس کے بعد جو ہے اس میں پھرتی چلاکی دکھانا، تو اس وقت بولا جاتا ہے کہ باسی کڑھی میں ابال آیا، یا کوئی ایسی بات جو دفن ہو چکی ہے اس کو دوبارہ نئے سرے سے اکھیڑ لینا۔ آگے بیٹا بد اچھا، تو بد اچھا بدنام برا، مطلب یہ کہ برا ہونا جو ہے وہ اچھا ہے اور بدنام ہونا برا ہے۔ مطلب اس کا سادہ لفظوں میں یہ سمجھ لیجئے کہ بری شہرت جو ہے وہ برا ہونے سے بھی بری ہے، کہ لوگوں کے اندر یہ مشہور ہو گئے شخص برا ہے، وہ اچھا بھی ہو تو یہ اس کے لیے بہت برا ہوگا۔ آگے بوڑھی گھوڑی، آگے ڈیش، بوڑھی گھوڑی لال لگام۔ اب دیکھیں بیٹا یہ لال رنگ جو ہے یہ عموماً جوانوں کے لیے ہوتا ہے، دیکھا ہوگا آپ نے جب شادی ہوتی ہے تو اکثر دلہنیں لال رنگ کے یعنی ریڈ کلر کے کپڑے پہنتی ہیں، تو ریڈ کلر جو ہے یہ جوانوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو بوڑھی گھوڑی لال لگام مطلب یہ کہ بڑھاپے میں جوانوں جیسا فیشن کرنا۔ آگے بلی کے بھاگوں، یہ بھاگ بیٹا وہی ہے قسمت ہونا، تو بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ اب چھینکا جو ہے اور بلی کے بھاگوں ٹوٹ جائے مطلب یہ کہ ابھی ایک منٹ رکے میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں، اس سے اصل میں یہ صحیح طور پہ واضح ہوگی بات۔ اس تصویر میں بیٹا یہ دیکھیں، یہ جو چیز ہے نا اس کو چھینکا کہتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے نا دودھ رکھا ہو فرض کریں، اور بلی یہاں سے گزر رہی ہو اور اس کی یہ رسیاں ٹوٹ کے یہ نیچے گر جائے تو یہ آسانی سے اس کو حاصل کر لے گی۔ تو یہ ضرب المثل اس وقت بولا جاتا ہے جب ہم یہ کہنا چاہتے ہوں کہ کوئی شخص کسی چیز کو چاہتا تھا اور وہ چیز خود بخود ہی اس کے پاس آ جائے، تب ہم بولیں کہ بلی کے بھاگوں چھینکا ٹوٹا۔ پاک رہو تو پاک رہو، بے باک رہو۔ بے باک کا بیٹا مطلب ہوتا ہے نہ ڈر، بے خوف، مطلب یہ کہ آپ نے اگر کوئی جرم نہیں کیا تو آپ کو ڈرنا بھی نہیں پڑے گا۔ تو مطلب یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کوئی ڈر نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ آپ جرم کی دنیا کو چھوڑ دیں۔ تو بیٹا آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔